حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری آصف صاحب قبلہ، سید عامر صاحب و متعلم الجامعۃ الرضویہ مناظر علوم، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق بولنے اور آپ تمام کو حق سن کر کے اس پر عمل اور عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ 47واں سالانہ اجلاس ہے۔ حضرت حضور ریاض ملت اس کی صدارت کرتے چلے آئے ہیں۔ اس سال بظاہر وہ ہمارے ساتھ نہیں، لیکن روحانی طور پر وہ ضرور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے صدقے توسل سے حضور ریاض ملت کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ جو یہ جلسے کو سجایا اور سوارا کرتے تھے، مرحوم جمیل الدین صاحب، انہی کے ساتھ ساتھ مرحوم فہیم صاحب، مرحوم حق بنارسی صاحب، ہمدم اجمیری صاحب، اور جتنے بھی اس میں حصہ لیتے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے توسل سے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب اس جلسے کو صدر ریاض الحق صاحب، چھوٹے چچا لائق الدین صاحب، کلیم انور صاحب و دیگر اہل محلہ سجاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی بازو میں طاقت و قوت عطا فرمائے اور تمام کے رزق میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ لنگر وغیرہ جو بٹ رہا ہے یہ آپ تک پہنچ جائے گا، پریشان نہ ہو، خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر سماعت کر لیں۔ یوں تو انسان دنیا میں بہت آئے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی انسان کے تعلق سے لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور آئندہ لکھا جائے گا، وہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم ان کے لیے جو بھی کہیں وہ اس سے افضل ہیں، ہم ان کے لیے جو کچھ بیان کریں وہ اس سے اعلیٰ ہیں، ہم جو کچھ بھی ذہن و دماغ میں ان کے لیے لائیں وہ اس سے سوا ہیں۔ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مدبرین، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے محدث جب بولنے پر آئے تو ان کی زبانیں اور ان کے قلم خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اسی لیے تو پھر اشاق یہاں تک پکار اٹھے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسے الفاظ کی تخلیق ہی نہیں ہوئی جو میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر سکے۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سرور کہو کہ مالکو
وصف بتنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہاں تو عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک مقام پر کہتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت علامہ عرفان امجدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک جگہ کہتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں کہیں تو کیا کہیں، فرماتے ہیں رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اللہ کے رسول کی عظمت و شان میں بیان کرے تو کیا کرے، پھر نتیجے کے طور پر یہ ناز سامنے آتی ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب کوئی خطیب کسی انسان کی سیرت پر بولتا ہے تو وہ سیرت پر روشنی ڈالتا ہے، لیکن جب کوئی خطیب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بولتا ہے تو وہ سیرت پر روشنی نہیں ڈالتا بلکہ ان کی سیرت سے روشنی لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، اسی لیے تو قرآن مقدسہ میں ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی زندگی کو نمونہ حیات قرار دیا ہے، نمونہ زندگی قرار دیا ہے۔ جب قرآن مقدسہ کی تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ایک انسان پورے کائنات کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان تو زمین کے اوپر مختلف ہے، کوئی مزدور مزدوری بھی کرتا ہے، کوئی کسان کسانی بھی کرتا ہے، کوئی علم طبیب طبیب کے موتی بھی بکھیرتا ہے، کوئی حسن والا حسن کی رانائیوں کو بھی بکھیرتا ہے۔ اگر ایک انسان حسن والا ہے تو وہ کسی وکیل کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک انسان وکیل ہے تو وہ طبیب کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اگر انسان طبیب ہے تو وہ ٹیچر کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک انسان بادشاہ ہے تو اس کے لیے مزدور آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک انسان داتا ہے تو اس کے لیے فقیر آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک انسان جوان ہے تو اس کے لیے بچہ کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جس کو مکین گنبد خضرا کہتے ہیں، جس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، جس کو عبداللہ کا لگتے جگر کہتے ہیں، جس کو جان انسانیت کہتے ہیں، جس کو آبرو انسانیت کہتے ہیں، جس کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، جس کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں، جس کو آبرو کائنات کہتے ہیں، جس کو کونین کا والی کہتے ہیں۔ جب اس ذات کی طرف جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں شاہ و گدا سب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں اور امام فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور گنا کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجدار ان کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور فاقے کا عالم یہ ہے کہ مہینوں مہینوں اس آمنہ کے لال کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر کوئی فاقے میں ہے تو تین مہینہ چولہا نہ جلانے والے اس آمنہ کے لال کو بھی دیکھ لے، اگر کوئی تاجدار ہے تو بدر حنین کے فاتح کو بھی دیکھ لے، اگر کوئی بابا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر کو دیکھ لے، اسے آئیڈیل کے طور پر ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دکھائی دے گی۔ اگر کوئی شوہر ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج کو دیکھ لے، خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کو دیکھ لے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اصحاب صفہ پر بیٹھ کر کے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کو
تعلیم دینے والے اس ٹیچر کا بھی مشاہدہ کر لے. بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے یونیورسٹی جن کی گنبد و مینار آج آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن مجھے بتاؤ ان یونیورسٹی سے نکلنے والا کیا صدیق اکبر جیسا نظر آیا؟ ان یونیورسٹی سے نکلنے والا کیا عمر فاروق اعظم جیسا نظر آیا؟ اس یونیورسٹی سے نکلنے والا کیا عثمان غنی جیسا نظر آیا؟ اس یونیورسٹی سے نکلنے والا مولا کائنات جیسے نظر آیا؟ جس کی بارگاہ میں جانو و ادب طے کرنے والے حضرت ابو ہریرہ جیسی ذات تھی، جس کی بارگاہ میں جانو و ادب طے کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت نظر آتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں مسجد نبوی کی امامت بھی فرما رہے ہیں، وہیں پر بدر و حنین میں صحابہ اکرام کی قیادت کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر آ رہی ہے. بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں ایسا سیاستدان نظر نہیں آتا. کس ایسا نظر نہیں آتا؟ عمر فاروق اعظم جیسا سیاستدان نظر نہیں آتا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو سر لانے کے لیے گھر سے تلوار لے کر کے نکلا تھا، اسے اتنا عظیم سیاستدان بنایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نے فرمایا. اسی لیے تو امام عشق و محبت فاضل بریلوی پکار اٹھے، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، محبت رسول، نواز رسول، جانشین حضور ریاض ملت حضرت علامہ تنویر بلال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بدر و حنین میں صحابہ اکرام کی قیادت کر رہے ہیں، وہیں پر ملک شام میں تجارت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے رسول البتہ کوئی مزدور تو نہیں، لیکن کسی بڑھیا کا بوجھ بغیر اجرت کے اپنے پشت پر لاد کر کے اس کے گھر پہنچاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت انسان کو ان کے کردار اور اخلاق کے حوالے سے اتنا متاثر کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، جو نمازیں ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. طائف کی وادیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، تو آپ کے خادم حضرت زید آپ کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان بدبختوں نے آپ کو زخمی کر دیا ہے، ان کے حق میں بددعا فرما دے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے زید، میں بددعا کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جن پر ظلم کی انتہا کی گئی، نماز کی حالت میں جن کے جسم اقدس پر اوجڑی رکھی گئی، نماز کی حالت میں جن کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگایا گیا، نماز کی حالت میں جن کے گلے میں رسی ڈال کر کے پھانسی دے جانے کی کوشش کی گئی. ہاں، کھڑے ہو کے استقبال کر لے آنے والے خطیب مہمانی حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ، صوفی لال محمد صاحب قبلہ، حضرت قاری یونس برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش سے بار بار کہا جا رہا آپ سے، آگے آ جائیے، تھوڑا اور آگے آ جائیے. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں بھائی، یہ کرسیاں جو بیچ میں خالی، آپ حضرات آگے آ جائیں. ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کی آمد ہو چکی ہے، ابھی کچھ لمحوں کے بعد آپ کو شاندار خطاب سماعت کرنا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی. کوئی ایک ظلم کیا گیا ہو تو اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بظاہر پریشانی میں نظر آتی ہے، تکلیف میں نظر آتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی تمام کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ میں بددعا کرنے والا نہیں بلکہ میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرما رہے ہیں. کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں فرمائی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں غربت کا شکار تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے میری مدد فرمائی کہ میری مدد بھی ہو گئی اور مجھے عزت بھی مل گئی. اب میں آپ کی توجہ یہاں پر چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان کسی غریب کی مدد کر دے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑا بڑا نام لیا جائے، بڑے القابات سے اس کو نوازا جائے. اگر کسی صاحب نے مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لے لیا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مسجد کا امام بڑے بڑے القابات کے ساتھ اس کو نوازے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کسی غریب کی مدد کی جائے تو مدد بعد میں کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر فوٹو پہلے آ جاتی ہے. اس طرح سے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قطعی قبول نہیں ہوگا. مدد تو اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ سے مدد کی جائے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے تو اس کا نفع دنیا میں بھی ملے گا، اس کا نفع آخرت میں بھی ملے گا. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر کی کس طرح سے مدد فرمائی ہے کہ ان کی مدد بھی ہو گئی ہے اور ان کی عزت بھی ان کو مل گئی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں جہاد سے ہم تمام واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کی قیادت فرما رہے تھے. میں ایک اونٹنی پر سوار تھا، اللہ کے رسول گھوڑے پر سوار تھے. میری اونٹنی کمزور اور لاغر تھی جو چل نہیں سکتی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان تو دیکھیں، کتنی محبت کر رہے ہیں اپنے صحابی سے. پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں حضرت جابر کو تو اپنے گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہیں. لگانے کے بعد حضرت جابر کے قریب آئے، آ کر کے کہا اے جابر اپنی اونٹنی کو تم بھگاتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں، یہ تو چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تو میں اس کو بھگا کیسے سکتا ہوں؟ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چابک لیا، چابک ایک لگائی اونٹنی کو اور کہا تو دوڑتی کیوں نہیں ہے؟ چابک کا لگانا تھا، اتنا کہنا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تو دوڑتی کیوں نہیں ہے؟ میری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اب میں اس کی لگام کھینچتا رہا لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں تھی، اور وہ رکتی بھی کیسے؟ اسے حکم جو رسول اللہ کا ہوا تھا، اسے حکم جو کا ہوا تھا، وہ رکتی کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب پیچھے آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں اے جابر اتنی تیز تو اپنی اونٹنی کو چلاتا ہے، ہم بھی تو تیرے قافلے کے ساتھ ہیں، ذرا ہمیں بھی تو ساتھ لے لے. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں خود بھیگ دے خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک جگہ پر ہمارا قیام ہوا تو اللہ کے رسول میرے قریب میں آئے، آ کر کے کہتے ہیں اے جابر تیری اونٹنی تو بڑی شاندار ہے، تیری اونٹنی تو بڑی عمدہ ہے، تیری اونٹنی تو ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیا تو اپنی اونٹنی مجھے فروخت کرے گا؟ کیا تو اپنی اونٹنی مجھے بیچے گا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے پاس جتنا بھی ہے یہ سب کچھ آپ کا عطا کیا ہوا ہے، آپ پوچھتے کیوں ہو؟ اسے رکھ لیجئے، یہ تمام تو آپ کا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جابر ذرا بتاؤ تو صحیح یہ اونٹنی بیچو گے تو کتنے کی بیچو گے؟ اگر اس کو بازار میں بیچتے تو اس کی قیمت کیا تمہیں ملتی؟ اب حضرت جابر من میں سوچتے ہیں کہ مجھے پیسے کی تو بڑی ضرورت ہے، مجھے سواری کی بھی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اونٹنی بیچو گے تو کتنے کی بیچو گے؟
تو حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بازار میں بیچتا تو 6 آنے کی بیچتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں 10 دوں گا اور پورے 10 دے کر کے تم سے خریدوں گا. اور حضرت جابر کو 10 دے دیا. دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر مدینہ طیبہ جب ہم پہنچیں گے تو یہ اونٹنی تم ہمیں دے دینا. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ آیا تو آنے کے بعد حضرت جابر نے اونٹنی کو سجایا, اونٹنی کو سوارا, نئی لگام لگائی اور لگانے کے بعد بارگاہ رسالت میں لے کر کے حاضر ہو گئے. ادھر اللہ کے رسول مسجد نبی سے نکل رہے تھے, ادھر جابر اپنی اونٹنی کو لے کر کے جا رہے تھے. جانے کے بعد اونٹنی کی لگام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت میرے پاس تھی, میں آپ کو دینے کے لیے حاضر آیا ہوں. یہ جو لگام ہے یہ اپنے دست مبارک میں دی اور دینے کے بعد حضرت جابر پلٹ آئے. جیسے ہی وہ گلی سے مڑنے والے تھے اللہ کے رسول نے آواز دی اے جابر ذرا ادھر تو آنا. حضرت جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں واپس گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر ذرا سنو تو صحیح, یہ جو اونٹنی دیکھ رہے ہو یہ بڑی شاندار ہے, اس کی سواری بڑی عمدہ ہے اور تم قطعی یہ نہ سوچنا کہ میں نے اسے 6 درہم میں خریدا ہے بلکہ پورے 10 دے کر کے خریدا ہے. اور تم نے تو سن رکھا ہے کہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. اے جابر میں نے یہ سوچا کہ یہ اونٹنی تمہیں تحفے پہ طور پر دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اونٹنی حضرت جابر کو تحفے کے طور پر عطا کر دی. اب حضرت جابر اونٹنی کی نکیل کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے چلتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں کیسا رسول عطا کیا ہے, کتنا عظیم الشان رسول عطا کیا ہے. مجھے پیسے کی ضرورت تھی وہ بھی دور ہو گئی, مجھے سواری کی ضرورت تھی وہ بھی دور ہو گئی, تو نے کتنا اعلیٰ رسول عطا کیا ہے. امام عشق و محبت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, خواجہ کا ہندوستان, جہاں نسیم حضور ریاض ملت, نواز حضور ریاض ملت, حضرت علامہ مولانا تقدیر بلال صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا نوازا, اپنی امتیوں کو کتنا دیا, اور آج ہم امتی ہیں. ذرا اپنا احتساب کریں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں, کتنا پیار فرما رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرما رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن کے لیے کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا تھا کہ ہم 3 گھنٹے فلموں کے لیے نکالیں, موبائل کے لیے تو نکالیں لیکن 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالیں. کیا امام حسین نے ننھے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں اسی لیے قربان کیا تھا کہ ہم مسجدوں کو ویران کر دیں؟ کیا علی اکبر کو اسی لیے قربان کیا تھا کہ ہم جرائم کے اڈوں کو آباد کریں, ہم شراب کے اڈوں کو آباد کریں؟ جب ہم اس طریقے سے کرتے ہوں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اور یاد رکھنا وہ جو کربلا کی جنگ تھی وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی, اس لیے کہ ذاتی اختلاف ان سے ہوتا ہے جو آپس میں برابر کا ہو, اور یزید کبھی امام حسین کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. کربلا کے میدان میں جو جنگ تھی وہ کردار کی جنگ تھی, اس لیے کہ یزید ذاتی طور پر کبھی امام حسین کی برابری کر ہی نہیں سکتا تھا, نہ حسن کے معاملے میں برابر ہو سکتا تھا, نہ عمل کے معاملے میں برابر ہو سکتا تھا, نہ کردار کے معاملے میں برابر ہو سکتا تھا. یہ جو جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے نہ یہ مال و دولت کے لیے ہوئی ہے, نہ یہ خلافت کے لیے ہوئی ہے, بلکہ کربلا کے میدان میں جو جنگ تھی وہ یزید کے کردار سے جنگ تھی. اس لیے کہ نہ نسب کے معاملے میں وہ امام
امام حسین کی برابری کر سکتا تھا؟ امام حسین کا نسب کیا ہے؟ ان کی ماں کی عظمت و شان کیا ہے جن کے قدموں میں ساری کائنات کی ماں کی عظمت قربان ہو؟ وہ سیدہ فاطمہ کا لقب جگر ہے، جن کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ بتاؤ کائنات کی کوئی ایسی خاتون جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہوں، کائنات جن کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صرف اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پیشانی کو چوم کر کے کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ رسول کی عظمت و شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جب آنکھوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جب زبان کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو قلب کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن امام عشق و محبت فاضل بریلوی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، کائنات کے اندر اذان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنایا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک اعضا پر سلام پڑھا ہے، ایک ایک اعضا پر درود پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا شہرہ رہا اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا شہرہ رہا اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے پہ محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک اعضا پر درود و سلام پڑھا ہے، اور جب دل پڑھاتے ہیں تو فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، وحدت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت مصطفیٰ، کلام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جانشین حضور ریاض ملت حضرت علامہ مولانا تنویر بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ یعنی اللہ کے رسول کے دل کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ ایسے کے لگتے جگر ہیں امام حسین، اور بابا کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علی جس کے لیے جو کہہ دے وہ سند کا درجہ لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام در سے دیا ہے اپنی امت کو، وہ یہ دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، نقش قدم پر امام حسین کے چلنا، اونو محمد کے چلنا، علی اکبر کے چلنا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے جام شہادت جو نوش فرمائی ہے وہ دین کا پیغام گھر تک پہنچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ہے، لیکن آج ہم اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمازوں سے دوری ہم اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزید سے جنگ کی تھی وہ کردار کی جنگ تھی، لیکن آج ہم امام حسین کے کردار کو کتنا زندہ کر رہے ہیں اور یزیدی کردار کو کتنا زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کان میں ایئر فون لگا کر کے چلنا یہ یزیدی کردار نہیں تو اور کیا ہے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ یزیدی کردار نہیں تو اور کیا ہے، جرائم کے اڈوں کو آباد کرنا یہ یزیدی کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ اے لوگو امام حسین کی قربانی کو سمجھو، یہ یاد حسین کی محفل جو منعقد ہو رہی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں آنے کے بعد صرف آپ لنگر کھا کر کے ہاتھ پیٹ پر پہنچ کر کے نہ جائیں، بلکہ جو یہاں پر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہ محفل کا یہی مقصد
مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے توسل سے حضور ریاض ملت کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی اس محفل میں حصہ لیتے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے حسین تیرے ہمت کو سلام، اے حسین تیری بازو کی قوت کو سلام، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔